السلام علیکم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں گٹ مٹ ود محسن گیلانی. آج جو گٹ مٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے گٹ مٹ ہوگی، اور ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 2 حصوں میں آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے، جتنی باتیں کریں اتنی کم ہے. ہمارے پاکستان کا ایسا فنکار، ریڈیو، ٹی وی، سٹیج، فلم، جہاں بھی کام کیا لاجواب کام کیا، بے مثال کام کیا، اور ہر کردار میں اپنا لوہا منوایا. وہ ہیں میرے بڑے بھائی، قابل احترام، اور مجھ پہ یہ احسان ہے، ان کی محبتیں ہیں کہ یہ میری دعوت پر تشریف لائے اس پروگرام میں اور مجھے عزت بخشی. ہمارے آج کے مہمان جناب راشد محمود صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام گیلانی. اٹس اے پلیئر فار می کہ میں آج اپنے ان دوستوں میں، آپ میرے لاڈلوں میں سے ہو، ہمیشہ سے ہو. ہم نے اکٹھے ایکٹنگ کے بہت سارے کام کیے، اور پھر جب اللہ نے تجھے وہ لفظوں کا ہنر اور لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا اور تو نے لکھنا شروع کیا، تو تیرے ایک نہیں کتنے سارے اسکرپٹ جو ہے میں نے آپ کیے. نے میرے لکھے ہوئے ڈرامے ریڈیو پہ بہت کیے، میرے ٹی وی پہ لکھے ہاں ہوئے ڈرامے سب بہت جگہ کیے، کیا. اور پچھلے دنوں میرا ایک لکھا ہوا ڈرامہ تھا ہاں گردشی ایام، ہاں اس جو میں ریڈیو پاکستان میں ہم نے کیا. اور کیا اچھا اور اسکرپٹ تھا. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ایک کرونا کا سلسلہ تھا اور ان کے بھائی اس وقت ہاسپٹل میں تھے، اور بڑی عجیب سی حالت تھی. مطلب یہ اس قدر پریشان تھے کہ نہ جانے کس وقت کیا خبر آ جائے. اس صورتحال میں بھی ریڈیو پاکستان لاہور میں انہوں نے وہ ڈرامہ میرے ساتھ کیا، وہ پرفارمنس کی، ایسی لاجواب پرفارمنس کی کہ اب بھی یاد کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا زبردست پرفارمنس کی تھی آپ نے ان حالات میں بھی. کہ یہ پیار ہے ریڈیو پاکستان سے اور اپنے کام سے. آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیار دیا ہے. اصل میں گیلانی صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے، مجھے بیسیکلی آئی ایم اے براڈ کاسٹر. میں تو 80s میں ٹیلی ویژن پہ آیا. ریڈیو جو ہے وہ کوئی منفیت، دنیا بھر میں ریڈیو، آپ بی بی سی میں بھی چلے جاؤ، وائس آف امریکہ میں بھی چلے جاؤ، کسی بھی ریڈیو فورم کے دنیا کے بگ سے بگ ریڈیو جو ہے وہ پیشنس اور کمٹمنٹ والے بندے وہاں جاتے ہیں، اکنامیکل انسینٹیو کا ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے. تو میں بھی جب اس ریڈیو سے میرا آغاز ہوا، میں بھی 10 برس کا نہیں تھا. میرے والد صاحب سے یہ ملک شناسا ہے لٹریری حوالوں یہ سے. تعارف کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو 10-12 سال کے تھے جب ریڈیو پاکستان لاہور چلے گئے. بچوں والی سائیکل پہ جاتے تھے اور اپنا پروگرام کرتے تھے. نازش کاشمیری صاحب، پاکستان کا بہت بڑا نام، وہ ذرا انقلابی اور جذباتی جملہ لکھتے تھے، جی اور ان کی میں نے سنا ہے کہ ان کے کالم پہ یا ان کی گفتگو یا ان کے کسی بھی لکھے ہوئے جملے پر لوگ بحث کرتے تھے. ایسے ہی. کوئی تنقید کرتا تھا، کوئی تعریف کرتا تھا. اصل میں میرے فادر کا جو جس قبیلے سے تعلق تھا، یہ سارے کا سارا ایک امرتسریوں کا ایک ٹولہ تھا، جس میں سعادت حسن منٹو صاحب کا بھی نام ہے، واہ. ساحر لدھیانوی صاحب کا بھی ہے، احمد رائی صاحب کا بھی ہے، ظہیر کاشمیر صاحب کا بھی ہے، اے حمید صاحب کا بھی ہے، اب عارف عبد المتین صاحب، بہت بہت بڑے نام ہیں سارے کے سارے. یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ پروگریسو اس آئیڈیالوجی کے تھے، ایک ترقی پسند مصنفین کی جو تھی وہ اس سے. تو میں تو اس باپ کا بیٹا تھا، اور میرے گھر میں جب تک میرے فادر حیات رہے، میں نے بہت بہت بڑے نامور انٹلیکچوئلز جن کی اب مختلف پین ورک سے بنی ہوئی تصویریں جو ہیں ان اداروں میں لگی ہوئی، میں نہیں راشد شاہد بھائی، ہوں. آج کل ہم بڑے بنگلے، بڑی کوٹھیاں اور ڈرائنگ روم میں آ گئے، جی لیکن ڈرائنگ روم اکثر خالی رہتا ہے. ہمارا وہ کلچر جس گھر کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی، اس ختم ہو بیٹھک گیا، میں ہمیشہ رونق رہی. اصل میں محسن گیمکس بیس ہو گئے، ہمارے ٹارگٹ چینج ہو گئے.
کسی بھی فرد کا سب سے بڑا جو ایک شناخت اور وہ ہوتی ہے وہ اس کے روٹس ہیں، اس کی زمین ہے، اس کی جنم بھومی ہے، اس کا ملک ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی رہتل ہے، اس کی اقدار ہے۔ ہمارے ہاں انسینٹیو جو ہے نا وہ اکنومیکل پہ من حیث القوم اس قدر ایک براہ روی سے ہم اس پہ چل پڑے کہ ہمیں اپنے گھر میں دوسرا پڑوس میں کون ہے اس کی بھی خبر نہیں۔ راشد بھائی پڑوس کی تو بات الگ، اگر بیٹا اوپر والے کمرے میں بیٹھا تو ہے، نیچے نہیں پتا اس کو۔ ایک بیٹی ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہے، ماں باپ کی کیا پوزیشن ہے، کسی کو دوائی چاہیے یا کیا ہے، تو وہ بچے مصروف ہیں پڑھائی میں، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، کسی بھی طرح سے۔ تو جب ایک گھر میں رہنے والے فرد ایک دوسرے سے ذرا دور ہو گئے ہیں وہ تو اور بات ہے۔ خیر میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اس بیٹھک میں نازش کشمیری صاحب کی بیٹھک جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، میں بہانے سے کبھی ایسے ہی گھس جانا اندر، ارے یہ فلاں بیٹھے، یہ فلاں کہ چائے مانگیے تم سے چائے، پھر آگے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ میں ان تمام بزرگوں سے اس طرح ایفیلیٹ ہو گیا کہ جس دن میں اس میں نہیں انٹر تو پوچھا کہ آج وہ راشد نہیں دکھ رہا راشد ہے۔ کتنے گیا نظر نہیں آ تو رہا اپنا گیلانی صاحب میری گرومنگ میں یہ ایک ماحول تھا جس نے مجھے انسپائر کیا۔ 10 برس سے کچھ مہینے کم تھا جب میں ریڈیو پاکستان میں مجھے پتہ لگا آڈیشن میں نے فیل کیا کہ یہ جو سارے لوگ آتے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو دنیا میں شناخت رکھتے، لیکن یہ کام ذرا مشکل ہے، یہ لکھنا اور یہ تو میں اس میں فیل کرتے کرتے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں۔ رب نے ہر فرد جو اس زمین پہ بھیجا ہے اس کے سب کے کانٹینٹس ایک جیسے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ مشترک ہے۔ رب نے ہر انسان کے اندر ایک ساتھ راز بھی رکھا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر، اور اس راز کو ڈسکور اس فرد نے خود کرنا ہے جس کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے۔ بے شک۔ اور جو وہ راز ڈسکور کر لیتا ہے نا گیلانی صاحب، وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا نقشہ، اپنا سنیریو بنا کر نکلتا ہے بچپن ہی سے۔ شعور کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ میری زندگی میں جوانی ہے ہی نہیں، میں شروع سے بچپن سے ہی بزرگ ہوں، انسگنیاں یہ تو اب پچھلے 40 سال سے لیے پھر رہا ہوں۔ تو میں ریڈیو پہ نظر رکھی ہوئی، میں نے کہا یار میں کچھ اس طرح کا پرفارمنگ آرٹ، آڈیو، اس طرح کے کچھ کام مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں۔ چلا گیا ریڈیو پاکستان لاہور، یہ والا نہیں جو اب ہے، اس کا افتتاح ایوب خان صاحب نے کیا تھا۔ اس سے پہلے گورنر ہاؤس کی ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ریڈیو پاکستان لاہور ہوا کرتا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب صوفی تبسم صاحب ریڈیو پہ ہوتے تھے، ناصر کاظمی صاحب جن کے اشعار آج کی یوتھ نہیں، ہر یوتھ نے یاد بھی کیا اور اپنے خطوں میں جو دائیں بائیں وہ بھیجا کرتے تھے اس میں بھی کوٹ کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف کمپیئرنگ جو کر رہے احباب ہوتے ہیں تو ناصر کاظمی صاحب کے مختلف اشعار اس میں کوٹیشن کے طور پہ ہوتے ہیں، وہ ریڈیو پہ ہوا کرتے تھے۔ مرزا ادیب صاحب ریڈیو پہ ہوا کرتے، کیا کیا بڑے بڑے نام ہیں، بہت۔ اور پھر ریڈیو میں جو کام کرنے والے، میرا سب سے پہلے میں ڈرامے میں آڈیشن دی، میں اپروو ہو گیا پہلی آڈیشن میں، مجھے فوری طور پہ ڈرامہ ہی مل گیا۔ اور ڈرامہ بھی دیکھو میری زندگی کی بلیسنگ میرے پہلے قدم سے میرے ساتھ ہے۔ بانو آپا کا لکھا ہوا ڈرامہ سکرپٹ کلو، جس کو 35 برس کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھا اور ایوب خاور صاحب نے کیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا۔ ماریا واسطی نے وہ رول کیا۔ میں یہی کہنے والا تھا، ماریا واسطی نے کلو جو ہے وہ ماریا واسطی کی زندگی بہت عمدہ، وہ آرٹسٹ بھی بہت اچھی ہے یار۔ اب اس میں اور پھر ایک اور، طارق عزیز صاحب کی عمر اس وقت 24 برس کے قریب ہوگی، ایک ینگ مین، کیا آواز، کیا جوانی۔ اس ڈرامے میں جس میں موہنی آپا موہنی حمید، یہ بہت نام ہے ریڈیو پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ میں اس جیسی ڈرامے کی براڈ کاسٹر کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آئی ہے۔ بہت عزت و احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کنول نصیر کی اماں، ان کی مدر ہے، واہ 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 واہ، ان کی جو
پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی نیوز خاتون کاسٹر ہے، پہلی اناؤنسر، فیمیل اناؤنسر، میں ان کی والدہ۔ والدہ کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا نام۔ تو وہ ڈرامہ میں نے، تو اٹ مینس کہ میری زندگی کی موافقت میں پہلے قدم میں طارق عزیز صاحب، مونی آپا، بانو آپا اور ریڈیو کا وہ دور جس میں سچ مچ ایتھینٹک لوگ ہوا کرتے، چلتا رہا، ہوتا رہا، عمر کے مختلف ادوار گزرتے بلکہ رہے۔ یوں کہنا چاہیے راشد بھائی کہ آپ تو سیدھے ہی کندن ہی بن گئے، اللہ کا شکر ہے۔ ایسی بھٹی میں جا کے تیار ہوئے۔ اصل میں میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے دور جو میرا جو ٹریولنگ رہی اس میں مجھے سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے وہ لیجنڈز تھے، کہاں سے آئیں گے وہ سارے کے سارے۔ نہیں، مجھے ایک بلیسنگ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور پھر میں اپنے بڑوں کو سنا کرتا تھا۔ میں تو آج بھی کوئی چیز میرے پلے نہیں پڑتی، کہیں کنفیوز ہوتا تو 10 بار تو میں نے تجھ سے پوچھا کہ یا محسن یہ مجھے یہی، تو یہ میرے کچھ ہم نے کرتے ہیں نا ڈسکس، ہم کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کہہ کیا رہا ہے۔ بڑی بات کوئی ضروری نہیں کہ ارسطو کے منہ سے ہی نکلے گی۔ مرزا غالب اگر سب سے بڑے شاعر ہوتے تو شاعری بند ہو جاتی نا، شاعری بند نہیں ہوئی۔ دور ہے، ایک عہد ہے ہر بندے کا۔ آج بھی مرزا غالب اس معاشرے میں، اس دنیا میں موجود ہے، اس کا نام کچھ اور ہے۔ وہ فیض احمد فیض بھی ہو سکتا ہے، وہ احمد ندیم قاسمی بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو سو عہد ہوتا سارے کا سارا۔ ہم نے یہ زندگی کا جو سفر ہے نا میرا، میں نے بڑے ایک اس پیشنس سے، تیز رفتاری ہے کہ میں آج ہی 1 سال میرے 3 ڈرامے چلے اور میں اس کے بعد رابرٹ ڈینیرو کے ساتھ کاسٹ کر لیا جاؤں، ایسا ہوتے خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ مرزا غالب کا رول پاکستان میں سبحانی بھائی یونس صاحب، قوی خان اس کے بعد محمد قوی خان کیا صاحب، بات ہے، بڑے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد راشد محمود صاحب نے مرزا غالب کا رول کیا۔ یہ اعزاز اور چوتھے بندے کو نہیں ملا ابھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے تو بہادر شاہ ظفر کا، جی اس کا بھی کیا میں نے۔ ساغر صدیقی کی بایوگرافی ایک فلم بنی ان کے بارے میں، امریکن ایک ٹیم تھی، میں نے کیا تھا وہ۔ آپ نے تو بڑے بڑے کدھر چلے جائیں یار۔ اور پھر میں نے شاہین کے اس فرنینڈو سے لے کے، نہیں، میں آپ کو ادھر نہیں جانے اچھا دوں گا، چلو، میں نہیں جانے دوں گا ادھر۔ اوکے۔ اچھا، ریڈیو پاکستان میں آپ کام کر رہے تھے بڑے جنون کے ساتھ۔ آپ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی دیوار ایک ساتھ، دیوار بھی نہیں تھی بھائی، میں اس سے بھی پہلے کی بات کروں گا۔ پاکستان ریڈیو پاکستان لاہور جو تھا، اس کا سیلز آفس تھا، جو ریڈیو کی بلڈنگ یہ جو نئی جس کا ایوب خان صاحب نے افتتاح کی، اس کے پیچھے ایک سیلز آفس تھا۔ اس میں شروع ہوا تھا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اسٹیشن، اور سڑک کے باہر جہاں وہ سامنے ریڈیو پاکستان وہ ہوٹل یا پتہ نہیں کوئی ایک بلڈنگ، اس میں ایک جو بلڈنگ پہلے جو گرا دی، اور ریہرسلز اور وہ جو کچھ جو ارباب اختیار ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ تو میں تب بھی وہیں تھا، یہی کام ریڈیو پہ۔ آپ وہیں پہ تھے، ریڈیو پہ تھے، لیکن ٹی وی پہ آپ کے لیے کوئی راستہ، کوئی چانس نہیں بنا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسی وجہ تھی یا آپ نے؟ میں بتاتا ہوں، میرے بعض بڑے انا میں تھے، بڑے نامور پروڈیوسرز تھے۔ دیکھو آپ جب کوئی ارادہ لے کے نکلے ہوتے نا، اور اس میں آپ کے ایک نیک نیتی بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، پیشنس بھی ہوتے، اور آپ اپنے اس پوٹینشل سے اس کے لیے نکلے ہوتے تو ہرڈلز ہوتی، تیزی انسان کی نیچر میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچوں، لیکن اس ٹارگٹ میں جو لوگ انڈیو تیزی رکھ کے دوڑتے ہیں نا، کہ میں پرسوں ہی، مجھے 15 دن ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، آج تک میں پرائم منسٹر نہیں بن سکا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اس میں آپ کو کنٹریبیوشن کرنی ہے، اپنی پروفائل بنانی ہے، پھر آپ کو الٹیمیٹلی اللہ میاں موافقت عطا کرتا ہے، اور آپ اس سیٹ اور اس ٹارگٹ تک آ جاتے ہو، کیونکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ شعیب منصور صاحب، پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر، بہت بڑا نام، بڑا شعیب منصور، وہ آپ کے دوست لنگوٹیا؟ ہاں، وہ
شعیب نے بھی پی ٹی وی جوائن نہیں کیا، نہیں کیا تھا اس وقت. کریٹو آدمی ہے، اور جب وہ پی ٹی وی میں نہیں بھی تھا تب بھی جو اس کی کنٹریبیوشن، ہم آڈیوگرافی، ہم پروگرامز بنایا کرتے تھے، وہ بھی بناتے تھے، میں بھی بناتا تھا. اور پھر شعیب صاحب کے ایک بڑے بھائی، میرا خیال ہے ان کے سگے بھائی تھے یا کوئی کزن، یا جو وہ ریڈیو پاکستان لاہور میں تھے. کیا نفیس آدمی. میری زندگی میں ان کے بڑے بھائی کی وہ آکسیجن اور موریل کا بھی بڑا دخل ہے. اور شعیب منصور تو ایک ہے ہی کمال کا بندہ. آپ کسی کام کے سلسلے ہاں، سے وہ کراچی میں گئے ہوئے جانا تھے، ہوا تو وہاں اور میرا خیال ہے شعیب منصور صاحب ان دنوں، یہ 50-50 بھی ہاں، وہ شعیب بھی منصور صاحب کا ہے. کافی. آج کی نسل کو نہیں پتا کہ شعیب منصور یہ صرف یہ جو فلم چلی ہے یا نہیں، یہ اس کے صرف ڈائریکٹر ڈرامے ہی نہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا. پاکستان کا تاریخ کا سب سے زبردست زیادہ چلنے والا مزاحیہ پروگرام 50-50 بھی شعیب منصور صاحب کا ہی تھا. اور ہمارے راشد محمود صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور یہ شعیب منصور کو ملنے پاکستان ٹیلی ویژن میں گئے، پاکستان ٹیلی ویژن کراچی. جی، وہاں میری ملاقات محسن علی صاحب سے بھی ہو گئی. تعارف ہوا، ان کو پتہ چلا کہ میں براڈ کاسٹر ہوں. اور جیسے میرا یہ وہ دور ہے براڈ کاسٹنگ کا کہ جیسے کراچی میں اس وقت حسن شہید مرزا یا پرویز بشیر صاحب یا شفیق الرحمان یا دوسرے یہ سارے آڈیوگرافر، میں لاہور میں ایک کمرشل وائس بھی اسٹیبلش تھا. اور میری دال روٹی جو ہے وہ آج تک جب ادھر ادھر کے کچھ کنفیوژن کریٹ ہوتے تو مجھے فکر نہیں ہوتی. میرے رب نے مجھے بڑی صلاحیتیں دے رکھی. میں بول بال آپ نے پرائیویٹ پروگرام اتنے کیے ہیں. بے شمار. اس وقت جو کمرشل پروگرام وہ چلتا سارے تھا میرے بولے ہوئے سلوگنز آج بھی 40 سال پہلے میں نے بولے ہوئے ٹیل آج بھی نئے بندے بولتے ہیں، اس میں سم اپ وہی لگا ہوتا ہے. تو میں گیا تو محسن بھائی سے ملاقات ہوئی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. آمین. میرے سچ مچ کے محسن ہیں. سمام. ارے بھائی تم اتنا تو تم نے ٹی وی پہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں کہا جی مجھے دیا ہی نہیں کسی نے، تو میں سڑک پہ کرتا، میں کیا کرتا. اچھا تو اگر تمہیں ٹی وی پہ کام دیا جائے تو کرو گے؟ پہلے تو میں ان کے ابرپٹ اس پہ کہنے پہ حیران ہوں. میں نے کہا محسن صاحب کروں گا، لیکن وہ ہمارے اس ٹی وی یا ریڈیو کی ایک ٹرمنالوجی میں ہوتی ہے کہ یار اس کو بلا کے اسے ٹانگے کا پارٹ کروائے. میں ویسا نہیں کروں گا. تو کہنے لگے کیسا کریں گے؟ میں نے کہا کوئی چیلنج. کہنے لگے میں اگر آپ کو چیلنج دوں تو آپ کیسا کرو؟ میں کہا محسن بھائی ایسا کروں گا کہ آپ یاد کرو. گیلانی صاحب میری یہی آڈیشن تھے، کچھ نہیں پوچھا انہوں نے مجھ سے. انہوں نے یوں ہاتھ بڑھایا، ویلکم، کل 3 بجے آ جاؤ. میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ میرے اس کاموں واموں سے سمجھتی ہے کہ آپ فضول اپنے یہ لگا ہوا ہے یہ کچھ. میں نے نہیں بتایا اس کو. کل اگلے دن میں 3 بجے گیا تو وہ اس دور کے جو لیجنڈز اسٹار تھے پاکستان ٹیلی ویژن، سب اس کمرے میں موجود تھے. 3 بجے کا ٹائم. تو میں بڑا پنکچوئل، ریڈیو جو براڈ کاسٹر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں پنکچویلٹی پہلی شرط ہے کسی بھی براڈ کاسٹر کی. 5:45 بجے پہلی مجلس شروع ہونی تو ہم 5:45 سے پہلے موجود ہوتے تھے. آندھی ہے، طوفان ہے، ہم اس کو آن کرتے تھے اپنے جا کے اس ٹائمنگ کو. تو سو میں گیا، اب میں یوں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ دکھ نہیں رہی کہ میں کہاں بیٹھوں گا. انہوں نے بلا لی. ناظم الدین ان کے اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے، آج کل ابراڈ میں کسی چینل میں کوئی بہت بڑے وہ ہیں اپنے ہی شعبے میں. تو انہوں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ راشد. تو مجھے کرسی مل گئی، میں بیٹھ گیا وہاں. اب ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ، جو اسکرپٹ ہمیشہ ٹی وی ڈرامے کے اسکرپٹ اور ہوتے تھے. ایک ایپیسوڈ نہیں 3 ایپیسوڈوں کی 3 اسکرپٹ رکھے ہوئے تھے وہاں. اب اس میں بڑے بڑے نامور لوگ جو اس وقت ساتھ، تو بلکہ میں کریزی ہو کے دیکھا، اچھا یار یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ. تو میرے اندر وہ بھی تھا کیونکہ میں نے ان کو چند کو تو شاید دیکھا ہو، تو بقیہ کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا، ٹیلی ویژن ہی پہ دیکھا تھا. تو وہ بھی ایک میرے اندر اس وقت ایک تھا. اب سکرپٹوں کی جو کاسٹنگ انہوں نے آلریڈی کی ہوئی تھی تو نام لیے چلے جا رہے کریکٹرز کا، فلاں محمد یوسف، فلاں شکیل صاحب، فلاں 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 فلاں. ہوتے 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 ہوتے
سارے بٹ گئے. اب یہ جو سبجیکٹ شاہین تھا نسیم حجازی صاحب کا, اتفاق ہے کہ پبلسٹی دور میں جب فلم ہمارے ہاں اسی سکرپٹ پہ بنی تھی غرناطہ, تو اس کی آڈیوگرافی, اس کے پروگرام بھی میں نے بنائے تھے اور میں نے فلم پوری دیکھی ہوئی تو میں شناسا تھا اس سبجیکٹ سے, اس کے کریکٹروں سے. یہ اب میرے دل میں آیا کہ یار اس میں ایک تو وہ رہ گیا بدر بن مغیرہ جو اس کہانی کا لیڈ ہے, اور دوسرا نیگیٹو رول. اب میرے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ مجھے وہ ان دو کریکٹروں میں سے ایک, میں نے کہا اتنا بڑا رسک کون کیسے لے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا وہ کوئٹہ سے آیا اس کا, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کی, تو پتہ چلا کہ اسماعیل شاہ اللہ غری کے رحمت کرے, بہت اچھا, بڑے لاڈلے میرے دوستوں میں سے تھا, بڑی جلدی چلا گیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ شاید پرسوں پہنچے گا. اچھا اوکے, انہوں نے وہ سکرپٹ لے. اب صرف 3 سکرپٹ وہاں پڑے ہوئے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو کچھ. اب انہوں نے کہ ناظم بھائی یہ راشد محمود صاحب ہیں, اس سیریل شاہین میں یہ کنگ فرڈیننڈ کا رول کریں گے. ایک بینگ تھا سب کے. محسن گیلانی, مجھے آج تک وہ ساری کی ساری انسرشنز یاد ہے, کھڑک سے چارج, ٹرنے, ڈالی, زوم, ہر میں نے یوں کر کے دیکھا. اوکے مل گیا. اب میرے ریئیکشنز میں بعض جگہ مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے سمجھا یار یہ کوئی اسلام آباد سے پرچی مافیا ہے جس کو یہ اوپر سے پرچی لے کر آیا اور یہ کریکٹر مل گیا. انہوں نے کہا کہ جی اب کل 3 بجے ریہرسل ہوگی. اوکے, میں نکلا, سکرپٹ لیا, چلا گیا جہاں ہم جس جگہ جن عزیزوں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے اپنے بیوی کو نہیں بتایا, وہ آج بھی اس میرے شعبے کو اس کو پتہ تھا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ, اور مجھے وہ جو میرے ساتھ یہ سلوک ہو اس سے مجھے فیل ہوا کہ یہ ٹھیک ہے کہا کرتی تھی کہ اس کے ڈگنیٹی وقار سے نہیں ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات. لو جناب میں سکرپٹ لے گیا, پڑھا جا کے میں نے. محسن میں تجھے بتا نہیں سکتا, مجھے A to Z تینوں سکرپٹ میرے پورشن جو ہے جہاں جہاں وہ کنگ ہے, ملکہ, اس کا دربار, اس سے تینوں کے تینوں سکرپٹ میں نے 3 مرتبہ پڑھے ہیں پوری رات میں. مجھے ایک ایک لفظ ازبر ہو گیا اس کا. میں براڈ کاسٹر, ہم نے اسٹیج کیا, اب ہمیں یہ ہنر آتا ہے, یہ سارے کا سارا. چلا گیا میں. اب ریہرسل ویسل جب میں پھر گیا ہوں تو کرسیوں کی کاسٹنگ پھر ہو چکی ہوئی تھی, بیٹھ گئے ہوئے تھے اپنی اپنی مرضی سے. اب اس میں میری ملکہ جو تھی وہ بڑا ایک ڈومینیٹنگ فگر, ایک نامور آرٹسٹ, طاہرہ واسطی. طاہرہ واسطی اس وقت کوئین تھی اسکرین کی, پی ٹی وی کی اسکرین کی کوئین تھی, اور کوئین ہی وہ میری اس میں ازابیلا کا رول ملکہ کا ان کے پاس. اب میں گیا تو وہ محسن بھائی کی نزدیک والی سیٹوں کے نزدیک تھی, اور اس میں ایک صاحب ادھر بیٹھے تھے, اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے وہ سارے بڑے ہیں تو, لیکن میرے میں وہ ایک جرت اور وہ ایک پریولیج جو آپ کی اس رائٹ کی ہوتی ہے تو لاجک کی ہوتی. میں ان کے پاس یوں آیا اور گیا, اور میں نے کہا ایکسکیوز می آپ اٹھیں گے یہاں سے؟ تو سب نے یوں میری طرف کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ ریہرسل میں سب سے زیادہ میرا میٹر جو ہے وہ ان کے میڈم کے ساتھ ہے, تو میں چاہتا ہوں میں ان کے نزدیک بیٹھوں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بول سکیں. تو محسن بھائی کی ایک یوں لک آئی, اور ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی, بہت بڑے آدمی تھے. آئی تو اس بندے نے یوں فیل کیا, اٹھ گئے وہ دوسرے, میں بیٹھ گیا. ریہرسل شروع ہوئی. ایک ایسا لمحہ برس کا وہ ایک اندر کہ یار دیکھو یہ سارے کام ریڈیو پہ لیڈ میں کرتا ہوں, اب یہ سارے ادھر چلے گئے, ہمیں بادر ہی نہیں کیا اس نے. بہرحال اب جب ریڈنگ شروع ہوئی, مجھے تو زبان ہی یاد ہو گیا ہوا تھا, اس نے کیا بولنا فلاں نے کیا, مجھے تو وہ بھی تقریباً. اب جب میرا اس میں کنگ فرڈیننڈ کے اس دربار کا پورشن شروع ہوا تو میں سکرپٹ سے نظر رکھ کے, تو میرا چہرہ یہ تھا, اور اب میں نے ان سارے کلوزز جو مجھے پہلے مل رہے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس ریہرسل میں نے وہاں یہ پورٹری کر دیا کہ آئی ایم اے کنگ, میں راشد محمود نہیں, میں فرڈیننڈ بیٹھا. تو کچھ حیرانگیاں بھی دکھی, کچھ کے چہرے پہ تھا, اوے یہ کوئی براڈ کاسٹر ہے یار, کہیں کا پتہ نہیں ہے یہ
سو اس طرح کا. پھر اس کے بعد جب اس کا پہلا دن تھا ریکارڈنگ کا تو اس میں بہت بہت بڑے نام, اللہ غری کے رحمت کرے, شہزاد خلیل صاحب, کاظم پاشا, بے شمار بڑے لیجنڈز جو دور کے تھے, وہ آج بھی ان میں جو حیات ہے ماشاءاللہ, وہ آج بھی لیجنڈ ہی ہے اپنے کام کے سارے. اس کا پہلا دن تو ایسے جیسے کسی فلم کی اوپننگ ہوتی تو اوپننگ شاٹ ہوتا ہے. اس کا پہلا سین جو ریکارڈ ہوا وہ اس کے دربار ہے, تمام عمائدین شہر یا اس سلطنت کے وہ اس دربار میں موجود ہیں, اور اس کنگ فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی ویڈنگ اینیورسری ہے. اب ایک بادشاہ اور ملکہ, کیا لمبا چوڑا سین. اب مجھے ان دنوں کو تمیز بھی نہیں تھی کتنے کیمرے کیا, لیکن یہ مجھے پتا میں سین شروع ہوا ہے, ڈگ 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 ہوتا کیڈٹ اوکے, ایک تھنڈرنگ کلیپ ویسے ہوئی جیسے میں نے کوئی منہ سے آگ نکال. میں تو پاٹ, محسن بھائی نیچے آئے اور آ کے انہوں نے کہا ویل ڈن راشد محمود صاحب, یہ سب کھڑے تھے. یہ میرا وہ پہلا. اب جب اس طرح کی ایک بلیسنگ, اور وہ میرا وہ کیتھارسس جو برسے میں اندر لیے پھر رہا تھا, وہ ودن سیکنڈز ودن منٹس, تو یہ اس میں میری پہلی اڑان جو تھی. پھر وہ دن, آج کا دن, یہ کام وہ بھی میں نے نہیں مانگا تھا, وہ بھی میرے رب نے مجھے دیا تھا. راشد بھائی, اسے کہتے ہیں راتوں رات سپر سٹار بنا. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آپ ان چند فنکاروں میں اصل سے میں زندگی جو ہے نا وہ فزیکل امپلیمنٹس پہ بیس کرتی ہے. آپ کوئی ایکٹ کیے بغیر اس کا ریئیکٹ توقع کیے بیٹھے ہو, وہ ملے گا نہیں. میرے اندر ایک کرشمہ تھا نا, میں لیکن میں اس میں کو بھیک کی شکل میں نہیں لینا چاہتا تھا. میں ریڈیو پہ جو کام کر رہا ہوں, ریڈیو کے مین ڈراموں میں لیڈ کرتا ہوں, مونی آپا کے ساتھ سینکڑوں کام کیے, سب کے ساتھ کیے. آپ کے کان بند ہیں. آپ اصل میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں گھس بیٹھیوں کا راج ہمیشہ رہا. 72 برس میرے ملک میں مختلف شکلوں میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ آتے وہاں جو کو کرنے کی نیت والا ڈیووٹڈ بندہ ہوتا ہے. یہ سانحات آپ کی زندگی میں بھی آئے, میں بھی علی شاہد ان سب, تو وہ اس طرح. لیکن وہ جو کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہوتے ان کو روک نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹارگٹ پہ تیز رفتاری جبلت میں تھی کہ مجھے بہت جلدی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے, لیکن اس میں انڈیو تیزی نہیں تھی. ہم نے زندگی کو حسن رفتار اور حسن اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں اپنے سنیریو جو نقشہ بنا کے زندگی کا نکلے تو اس پہ ٹریول کیا. دیر لگی ہے تھوڑی سی, لیکن ڈگنیٹی وقار سے ہر وہ چیز جس کی خواہش رکھتے ہیں لوگ, آپ کو بھی رب نے دی ہے, مجھے بھی دی ہے. اچھا راشد بھائی, یہ تو ہو گیا شاہین, جی جس سے آپ نے اڑان بھری, بس ایسے شاہین سے. اس کے بعد آپ کو ایسے ڈرامے کوئی 2-4, کیونکہ اتنے ڈراموں کی لسٹ ہے میرے پاس, یہ تو میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا. ایسا ہی. اس کے بعد مجھے چند ایسے ڈراموں کا نام, کراچی کا پہلے تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کے فوری بعد وہاں سے شروع ہوا یہ صدر ضیاء صاحب ہی کے دور کا وہی ٹینور تھا سارے کا. وہ دوسرا تھا عبدالقادر جنیجو صاحب کا نیٹ ورک کا پہلا لکھا ہوا ڈرامہ دیواریں. واہ واہ. اب ساری سندھی کاسٹ ہے. اب میں سندھ میں نہ میرے کوئی بڑوں میں سے کبھی کوئی وہ, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں نا, تو پاکستان کا ہر پروونس, اس کی رہتل, اس کا کلچر, میں آنکھیں بند کر کے جب فیل کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہوں میرے اندر اگ پڑتا ہے. میں نے تھوڑا سا ہوم ورک کیا, ایک اب اس میں کاسٹ کر لیا گیا مجھے, اور انٹیریئر سندھ کا ایک رول ہے پاتھاری دار, ایک ایسا بدماش جو جس کی مرضی کے بغیر چوریاں, جس کو آج کے دور میں ڈان کہتے ہیں نا, وہ ان کے اس رورل ایریے میں پاتھاری دار کہتے ہیں. اس کی ایفیلیشن کے بغیر چوری واپس بھی ہو جاتی تھی اور چوری ہوتی بھی تھی, اور جو چاہے وہ صاحب اختیار. اس کا رول مجھے مل گیا. اب میں تھوڑا سا گھبرایا بھی کہ میرا راشد میں صاحب آپ نے وہ جو, تو اس کا تو سارا, اس کا تو آپ کے اس میں ہے ہی نہیں. تو میں نے اپنے طور پہ جب اس کی ریہرسلوں پہ گیا نا, تو اسکرپٹ میں اردو میں اس کی ریہرسل کرتا تھا. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ کیا, مجھے فیل ہوا کہ ان کو پتہ نہیں کچھ ایسا کانفیڈنس مجھ پہ آ گیا کہ مجھے جو دیں گے میں کر لوں گا, کچھ اس طرح کا میرا وہ امیج بن.
میں اس میں جب ریہرسل میں اب سندھی لینگویج اردو ٹنچ میں جب آپ بولتے ہو تو وہ ایک لہجہ ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. وہ ایک اب accent میں جب اس کو تھوڑا سا ہوم ورک کروں تو کبھی وہ پختون ایلیمنٹ اس میں تھوڑا سا لگے, کبھی سرائکی کا ہو جائے, کبھی یعنی ایگزیکٹ جو وہ سندھی ٹنچ ہے وہ نہیں ہو پاتا. اب میں جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو ریڈیو میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا, میں ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی, میں ریڈیو کا ملازم ساری زندگی کبھی نہیں رہا, کانٹریکٹ بیسس پہ کام کیا میں نے, کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اخلاق احمد دہلوی صاحب سے بڑا براڈ کاسٹر نہیں بن سکتا, تو زندگی کے سروائیول کے لیے مجھے اور بھی بے شمار کام کرنے ہوں گے, لیکن پیشنس میرا یہی تھا. عبد القادر جنیجو صاحب نے جو بھی ڈرامہ لکھا خوب لکھا, بہت بہت باکمال کے بہت لکھاری تھے بہت وہ. ہم اس ڈرامے کا ذکر کریں, خدا زمین سے گیا نہیں, اور میں آپ کو آپ نے جو وہ کریکٹر کیا تھا نا, وہ ٹریک اس کا ون لائنر میں نے دیا تھا, مجھے پتہ ہے. تو آپ کا وہ ڈرامہ, پھر میرا ایک لکھا ہوا تھا خواہشوں کے جگنوں, جو آپ نے اس میں وہ جو بیٹی گردہ بیچتی ہے اس کے لیے بھٹے پہ کام کرنے والے, اور وہ لوگ, آپ نے کیا, میں کس ڈرامے کا نام لوں آپ, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ ڈرامے ایسے ہیں جہاں آپ کو اپنی پرفارمنس اپنے ساتھ والوں کے ساتھ, تاکہ میں پھر اگلے موضوع پہ آتا ہوں کہ اب ہم ذرا پرفارمنس میں دیکھو سنو, یا اپنے ان دوستوں کو بھی آپ اس گفتگو میں یاد کر سکتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, جن کے ساتھ آپ نے لاجواب پرفارمنس کی ہے, کیونکہ ان کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میرا سب سے پہلا پروجیکٹ جو ہے اس میں محمد یوسف بھائی اور بے شمار سارے کے سارے یہ لیجنڈز تھے, جو ایک ایکسپیرینس لوگ تھے, جن کی کوٹیشن کوئی ایک نہیں تھی ان کی پروفائل میں, بے شمار تمغے تھے جو وہ کنٹریبیوٹ کر چکے ہوئے تھے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور پھر جب میں لاہور میں زیادہ دیر وہاں رہا نہیں, میری وائف جو ہے اس کو وہ کلائمیٹ سوٹ نہیں کرتا تھا. اب جب میرا ڈرامہ کو توازر تو پھر میں نے دوسرا وہ کیا دیواریں, پھر میں نے وہاں بختیار احمد صاحب کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا, بہت بڑا نام تھا, بہت بڑے, اور اس میں انہوں نے مجھے جس رول میں کاسٹ کیا تھا اس میں بیٹا, باپ اور باپ کا باپ, یہ تینوں رول میں نے کیے تھے. مجھے اس پہ بھی بڑی داد ملی. پھر میں نے وہاں اور دوسرے مختلف احباب کے 3-4 پلیز اور بھی کیے. پھر اسی دور میں نے کاظم پاشا صاحب کے ساتھ تازہ پرائیویٹ سیکٹر بھی شروع ہو گیا ہوا تھا. الزام ایک سیریل کیا جو آج دنیا دوڑ کے باہر جا رہی, وہ پتہ نہیں کو 30 برس پہلے مجھے لے گئے تھے وہاں, ادھر بینکاک تھائی لینڈ میں بنا تھا وہ, اور اس میں نعمان اعجاز تھے, شبیر جان تھا, وہ آخری سین, اور وہ ہے, اور اس میں شی مین کا رول کیا. مجھے ساری زندگی مجھے ایک سادہ رول نہیں ہوتا جس میں اخبار پڑھ کے چلا جائے جیسے موسٹلی ہمارے پڑھتے. مجھے جب بھی کاسٹ کیا گیا بڑے آڈ طرح کے, لیکن اس اللہ نے میرے بھرم رکھے. میں پھر اس کے بعد جب میرے وہ دیکھا, اب میں جن کے لیے زندگی کی جدوجہد کرنے نکلا ہوا تھا, تو وہ اگر اس میں خوش نہیں ہے یا وہ پڑے, تو میں نے کہا چلو بھائی کیتھارسس نکل گیا نا, اب کام ملے نہ ملے چلتے ہیں. لاگ ڈرامہ آپ کو لاگ رؤف خالد صاحب کے سارے پروجیکٹ انگار وادی سے لے کے پہلا میں نے کیا, اس میں بھی ایک بڑی, جس رول کے لیے مجھے بلایا گیا تھا وہاں ہمارے ایک اور دوست تھے جن کے ریفرنس سے میں گیا, تو وہ وہاں جا کے وہ کچھ تھوڑا چینج ہو گیا. کوئی بات نہیں, ہمیں کیا فرق پڑا, اس لیے کہ آپ جس کریکٹر میں بھی کھڑے ہوئے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے. اب میں ایک ایسا ڈرامہ اس کا نام لینے لگا ہوں جس میں میں نے 2 دفعہ آپ کے ساتھ شرارت بھی کی تھی. وہ ڈرامہ تھا گھگی. او یس گھگی ڈرامہ امرتا پریتم صاحبہ کا لکھا پنجر ہوا جو تھا ناول, اس پہ انہوں نے, اور آمنہ مفتی نے بڑا خوبصورت اس کو کمپائل کیا. انڈیا نے اس پہ پنجر فلم بنائی, جی, اور آمنہ مفتی صاحبہ نے گھگی ڈرامہ لکھا جو عدنان صدیقی صاحب نے پروڈیوس کیا. ٹھیک ہے, اب اس میں دیوان چند ہندو کا رول کر رہا تھا, اور آپ جو ہندو اور نیگیٹو رول کرتے تھے آپ مسلمان کا رول کر رہے تھے. کیسی مزے کی بات. اور میں آپ کو چھیڑتا تھا جب آپ کا میرا سین ہونا تھا نا رات کو, تو میں آپ کے پاس آتا تھا کہ راشد بھائی یہ کیا ظلم ہے یار. دیکھیں
مجھے ہندو بنا دیا, آپ کو مسلمان بنا دیا. تو آپ کہتے تھے گیلانی اور چپ کر, میں ڈائلاگ یاد کر رہا ہوں. مجھے میں نبڑ لوں گا اس تو ہندو سے بھی, پھر میں نبڑا بھی تیرے ساتھ, یہ بھی بولو نا ساتھ. دیکھو پتہ کیا ہے, پرفارمنگ آرٹ جو ہے نا, یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی مداریوں کا کام نہیں ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ درویش اور آرٹسٹ میں ایک قدر مشترک ہے. اب کوئی اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے, میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا کہ سارے اتفاق کریں. میری اپنی ایک کیلکولیشن ہے. آپ اور ہم, درویش جو ہے رب تک جب پہنچتا ہے تصوف اور اس ساری, تو اس میں سب سے پہلی جو بیسک چیز ہے وہ ہے اپنی ذات کی نفی. نکل جاتا ہے وہ اس میں سے, پھر وہ رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول. راشد بھائی, میں آپ کی اسی بات کے ساتھ جوڑتا ہوں, جو ذات کی نفی ہے نا, یہی آپ کا صوفیزم ہے. یس, وہ یہی سکھاتا ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرو. تو اسی لیے میں درویش ہوں. میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میں راشد محمود کو کہتا ہوں چل بھائی بھاگ, میں وہ ہوتا. بس یہی بلیسنگ ہے, اور یہی جس نے بھی, یہ ایک عبادت کا کام ہے. میں نے اسپرچل لیول سے زندگی میں اس کو کیا ہے. اس سے مجھے میرے رب نے میرے بال بچے کو رزق دیا ہے مجھے, تو میں اس کو حلال کر کے لے کے جاتا تھا گھر. آج ہمیں 620 کا چیک دے کے یہ ہمارے کلیجے میں آگ لگا. چھوٹی سی بات, میں اس آگ کی طرف آؤں گا. راشد بھائی, آپ کو شاید ایک ڈرامہ یاد نہیں آ رہا, مجھے وہ نہیں بھولتا. وہ پرفارمنس, وہ آپ کا دیکھنا, وہ آپ کا اسکرین پہ کلوز آنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈرامہ بنا تھا ہیر رانجھا, جو پی ٹی وی کے اوپر بنا. پی ٹی وی لاہور سینٹر سے ایوب خاور صاحب اور حسین شاد مرحوم نے اس کو ڈراماٹائز کیا, اور قیدوں کے رول میں آپ میں نے کیا تھا. یہ ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہے. آپ سلامت رہو راشد محمود صاحب. پرائڈ آف پرفارمنس میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, ستارہ امتیاز بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن سب سے بڑا اعزاز آپ کے لیے یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آپ بستے ہیں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ 610 روپے کا آپ کو چیک دیتا ہے پاکستان. تم نے تو مزید 10 کم کر دیا, 620. چلو 620 روپے کا آپ کو چیک ملتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے, جس کو آپ نے 40-45 سال دیے. ٹھیک ہے سر. اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور پاکستان کے تمام چینلز نے اس کو کوریج دی, آپ کے جذبات کو دکھایا, اور تمام آرٹسٹوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں, سب کا دل دکھا. تو کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی دنیا آپ سے پیار کرتی ہے؟ مجھے میرے وہ جو ایک اندر ایک کرب اور ایک کسک اور ایک وہ فیل پیدا ہوئی تھی, وہ دیکھو پتہ کیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں برس سے کام تو ہم کرتے ہیں, جب کام ہم کرتے ہیں ان کا ایک ڈیسائیڈڈ سا وہ ہوتا ہے, وہ ہمیں ملتا رہا, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ہم نے ایک طے شدہ بجٹ ہے, اور جب آپ پرائڈ آف پرفارمنس لگتی ہے تو وہ تو آپ کو اس کے پیسے ملے. جی ہاں, اس میں ہوا یوں ہے کہ میں برس سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, یوم دفاع ہے, ٹیلی ویژن کی اینیورسری ہے, یا کوئی ان کے اسپیشل سیگمنٹس ہیں, یا کوئی موٹیویشنل کوئی اس طرح کا ہے. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا کا جو پروسیس, کوئی بھی ابتلا جب بھی آئی ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے بلایا, اور اس میں کچھ گفتگو میں اس کے بارے میں کرتا ہوں جو مختلف موٹیویشنل کے طور پہ یا ایک اطلاع کے طور پہ وہ ہم سے کرواتے. میں نے کبھی اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے بینگ اے براڈ کاسٹر, بینگ اے ٹیلی ویژن آرٹسٹ, یہ ہمارے فرض میں شامل ہے, یہ میرے پاکستان کی بات ہے. لیکن جو میرا پروفیشن ہے, جس کام کے آپ پیسے کمرشلز لے رہے ہو, یہ تو اس میں جو میری فیس ہے وہ تو میرا رائٹ, میرا حق, اس میں تو آپ میرے باپ پہ احسان نہیں کر رہے نا. اور جو فیس بنتی ہے آپ نے کانٹریکٹ سائن کروایا اس پہ. ہوا یہ کہ میں یہ کانفلکٹ کیسے ہوا, مجھے کہا گیا کہ راشد محمود صاحب مرثیہ انیس کے لیے آپ. ابھی میں نے کہا یہ میں کیسے اچانک سے آپ کو یاد آ گیا, 2 سال سے ہو گیا, آپ نے تو کبھی بلایا نہیں, ڈرامہ واما تو اب ہوتا ہی نہیں, لیکن اٹس اے پارٹ آف گیم, نہیں ہو رہا تو میں کیا کرتا ہوں, میرے اکیلے کے لیے تو نہیں آپ بناؤ گے, وہ تو بن ہی نہیں رہا.
تو میں نے کہا آپ کہ نہیں جی وہ ہماری خواہش ہے کہ اب کی بار آپ کریں. بینگ اے مسلم، بینگ اے ایک پاکستانی کے یہ جو مرثیہ انیس ہے یہ ایک وہ ایک کیفیت ہے، ایک اسپرچول، جس میں میر انیس صاحب نے وہ سارا کچھ لکھا ہے. اب اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کے سینٹیمنٹس کو میر انیس صاحب نے کس کیفیت میں اس کو پورٹری کرنے کے لیے آپ کو ایک اسپرچول لیول ریکوائر ہے. میں نے اس کو بڑی ایک فیل سے کرتے ہوئے جو ان کے اس میں سیٹ ویٹ میں تھا اس کو جا کے کر دیا. اور بالکل دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اس کی مجھے کوئی پیمنٹ بھی ہوگی. مجھے پتا تھا ان کے ہاں ایسے ہی ہے، بس جہاں چاہیں تو دے دیتے ہیں، جس کو لاکھوں دینے ہیں وہ بغیر وجہ کے بھی ملتے رہے. آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں، میں بتا بھی سکتا ہوں ان کے ناموں کے ساتھ. پچھلی 40 آپ نے ان دنوں میں سب کے کھاتے نکلوا لیے ہیں. ہاں نکل گئے، ابھی تو نکل رہے ہیں. بڑے سے بڑے اور جتنے بھی بڑے عہدے پہ بندہ ہے وہاں سے لے کے نیچے کلرک تک کے آپ نے سب کے کھاتے نکلوا کے رکھ لیے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اب مجھے ایک چیک ملتا ہے، آیا 620 روپے کا. میرا وہ جو اسسٹنٹ ہے، جو بچہ میرے ساتھ میرے کاموں میں ہوتا ہے، امر، تو میں نے کہا یار یہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، 620 روپے کا کیا میں کچھ سموسے میں دیے، آرڈر دیے، سپلائی کیے، کنٹین پہ بل آ گیا کہ یہ پیسے دو دیے. تو اس نے کہا کہ جی یہ کانٹریکٹ، اس نے کہا جی یہ وہ جو آپ مرثیہ پڑھ کے آئے تھے یہ اس کا چیک آیا ہے. ارے میں نے کہا 500 روپے تو جب بھی وہ جو ہمارے ہوتے، تو 120 روپے میں مرثیہ پڑھ کے آ گیا. یہ جو اسد جہاں اور یہ پورے ملک کے اسٹیشن سے سارے لوگ پڑھتے تو وہ 120 روپے میں یہ سارا. یہ تو میں تو ایک اسپرچول اس کنٹریبیوشن کے لیے گیا تھا. تو یہ اگر انہوں نے اس کی بھی ایک کوئی بجٹنگ یا وہ اگر ہے تو میں نہیں مانتا 120 روپے 600 بھی یہ نہیں ہے، یہ کوئی گپلے. میں نے شور مچا دیا اس پہ، میں ہرٹ ہو گیا. ظاہر ہے. ارے ساری زندگی کی پارٹیسپیشن میری پروفائل میں ایک نہیں سینکڑوں کوٹیشنز ہیں جو اس ملک میں لوگوں نے اپریشیٹ کی. اور اسی لیے میں اس لمحہ موجود میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، میں پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں. ہر چیز ڈیسائیڈڈ اور طے ہوتی ہے. وہ ہمایوں سعید ہوں، عدنان صدیقی ہو، ہم ہو، تم ہو، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. آیا میرا بڑا میں فینٹ ہونے لگا، خدا کی قسم. مجھے شرم آ گئی کہ میری بیوی کہا کرتی تھی کہاں زندگی گزار رہے، اس میں الٹیمیٹلی جب یہ جاتے ہیں تو ان کے برے حال ہوتے ہیں. لیکن میں زندگی کا پیٹرن میرا کسی اور طرح بنا کے نکلا تھا. اس لیے مجھے ایک بات ہے راشد بھائی کہ جب آپ نے اپنا اظہار کیا نا تو لوگوں نے پھر اس اظہار کو جگہ جگہ دکھایا. ایسا ہی ہے. اور پھر ہر شخص کو دکھ ہوا، ہر چینل نے دکھایا. اور اس کے بعد یہاں تک کہ پی ٹی وی کی انتظامیہ ہل گئی اور انہوں نے آپ سے رابطے کیے. جی ہاں، مجھے میں نے اس میں جب ایک کلپ ڈال دیا، میرے پاس کوئی میرا غم گسار تھا ہی نہیں. میں کس سے یہ اظہار کہ یار یہ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ. مجھے جب کچھ نہیں سمجھ آیا تو میں نے اپنی اس ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے کہ یہ میرے ساتھ کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، میں اب پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں. اس سے ایک دم. لیکن میں بڑا مشکور ہوں اپنی اس نیشن کا، اپنے پاکستانی کو، ایبراڈ میں جو پاکستانی رہتے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ جن کا پاکستان سے بھی تعلق نہیں. مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ صرف میری فیل یا میرا ہی دکھ نہیں تھا. مجھے ایسے لگا کہ سب نے میرے اس دکھ کو اسی طرح فیل کیا جیسے میرے کلیجے میں تھا. اس سے میری تھوڑی سی کمپنسیشن بھی مجھے ملے کہ چلو یاران کر دیا بہت، میں اب کام ہی نہیں کر. اب میں جس جگہ جانے نہیں تو میں کاہے کو. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے بڑا اعزاز سن لو میری زندگی میں محسن، آپ تو میرے دوست ہو، میری ساری زندگی کا پروسیس آپ سب کے سامنے. میں نے بڑے بڑے زخم سہے ہیں اس زمین، لیکن وہ جو اوپر والا جو ہے صاحب اختیار تو وہ ہے. حضرت علی ہی کا ایک اور قول ہے، میں اس کو پھر دوبارہ کوٹ کروں گا کہ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ہر چیز میرے اختیار میں یہ کر کے، لیکن اس کی رضا نہیں تھی، نہیں ہوا وہ سارے کا. تو
یہ بھی جب میں نے کہا یار میں اب پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا، دال روٹی اس کے وعدے کسی کو دینے کے قابل اگر زندگی تو مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا، وہ بڑی ڈگنیٹی وقار سے چل رہی ہے، چلتی رہے، تو میں بڑا ہی ہارٹ ہوا، بڑا ہی ہارٹ ہوا، اور ہوں ابھی تک۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے کولیگ ہیں سینئر، اس دنیا میں نہیں ہے، طارق عزیز صاحب. ارے جب طارق عزیز صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو کسی پرائیویٹ چینل نے بلایا مجھے، میں گیا، میں نے طارق عزیز صاحب کے بارے میں پروگرام کیا. دوسرے چینل نے بلایا، جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں، انہوں نے لفظ خاص طور پہ کہا، معذرت کے ساتھ مجھے اس لیے یہ نام لینا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کراچی میں، کیونکہ نیلام گھر کراچی سے شروع ہوا، جب ہم نے کراچی کے آرٹسٹوں سے رابطے کیے کہ طارق عزیز صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان کی شخصیت کے بارے میں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں پیسے کتنے ملیں گے. صحیح. پہلے پیسے بتائیں، پھر ہم بات کریں گے. اور کسی ایک آرٹسٹ نے یا ان سے منسلک کسی دوست نے، پروڈیوسر نے کوئی تاثرات نہیں دیے. ایسے اس کا بہت دکھ ہوا مجھے بھی. دکھ والی بات ہے. دیکھیں راشد بھائی، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو کون ہمارے بارے میں دو لفظ بولے گا؟ دیکھو سنو گیلانی صاحب، جو میں بیج کے نہیں جا رہا، جو میں نے بیجا نہیں ہے وہ میں کاٹ نہیں سکتا. میرا ہر ایکٹ جو میں کر کے جا رہا ہوں اسی کے ریئیکٹ مجھے ملنے، وہ آپ ہوں، زید ہو، بکر ہو، کوئی میں اچھا کوئی ایکٹ کروں. ہمارے ہاں مالی منفیت اس قدر اکنامیکل دوڑ، قبر میں لے کے جاؤ گے کتنے کتنے بڑے چیخیں مار رہے ہیں، اور ذلتوں کی انتہاؤں پہ لے گئی دنیا ان کو. کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو فیکٹس بلیور جب تک نہیں ہوں گے، بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ہماری خوشیاں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غم اور خوشیاں اپنی زمین سے پہ رکھی. بالکل. ہمیں اور ہماری سانجھی ہیں، ہاں سانجھی ہیں ہماری خوشیاں، ہمارے غم. ہمارے یہاں کوئی بودر ہی نہیں کرتا، شعبہ میرا اور سکھا مجھے دوسرا. ابھی مجھ سے سوال آپ جو مجھے بتانا چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں آپ کو. مجھے پتا ہے کہ تم مجھے سکھا رہے ہیں. اب مجھے سکھا رہے ہیں. بنایا ہم نے، ایجاد ہم نے کیا، زندگی ہم نے ڈیووٹ کی، اور اس کے آفٹر ایفیکٹ ہمیں یہ مل رہے ہیں اس نئے پاکستان میں. راشد بھائی، اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں، جیسے آپ سٹرگل کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، اور اس محنت میں عروج ملتا گیا، بہت نام ملا، اللہ نے آپ کو بہت نوازا، بہت نوازا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا. آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بہت خوشیاں منائی آپ نے. اور جب بھی ہم سیٹ پہ ملتے تھے نا، تو آپ کوئی کلرفل شرٹ پہن کے آتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ لڑکے یہ شرٹ کدھر کی ہے، یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے. تو آپ کہتے تھے یار میرے بیٹے کا قد میرے جتنا ہے. تو وہ جب وہ برانڈ وہ لیتا ہے، برانڈ وہ لیتا ہے، تو میں اس کی یہ شرٹ پہن لی. میں تو کوئی بھی عام وہ سٹینڈ پہ ٹنگی ہوتی تھی، مجھے ملتی پکڑی اور منڈا سا بن کے آ جاتا. ایسا ہی ہے. اچھا راشد بھائی، جب یہ خوشیاں ملیں تو آپ یہ نام آپ نے رکھا، بھابھی نے رکھا، کس نے رکھا بیٹے کا نام؟ یہ کیونکہ میں وہ نام ابھی نہیں لینا چاہتا، آپ خود اپنے منہ سے. ہم سب نے مل کے رکھا اس کا نام، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے میں نے اور میری بیوی نے. اظہر محمود کاشمیری، یہ نام تھا بچے کا. اور وہ ماشاءاللہ تعلیم میں بھی بہت زبردست. اس کی تعلیم شروع ہوئی کسٹم پبلک سے، اور اس کے ڈگریاں، ایم فل اور یہ سارا کچھ، بی بی اے، ایم بی اے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس میں بینکنگ اینڈ فن ٹاپ کرتا تھا. وہ اس کے اسکول میں اس کی پہلی کلاس سے لے کے او لیول اور اس تک جانے تک میں جب جاتا تھا اور میرے اس ایونٹ پہ ہو تو سب لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ راشد محمود صاحب بیٹھے ہوئے، اسی کا بیٹا ٹاپ ہوگا تھا، وہی ٹاپ ہوتا تھا. سارا کچھ کی قطر ایئر ویز میں اس کی جاب ہو گئی ہوئی تھی. میں نے ایک آدھ بار اس سے کہا بھی کہ یار مجھے انہوں نے
شاہ جی نے کہا, یہ مجھے فلاں نے کہا کہ یار اس کو کہو میرے ڈرامے میں ہی کام کر لے تو. تو کل اس نے کہا, تو وہ فلیٹ انکار کر دیتا تھا. ایک بار اسے ایک بہت بڑے ادارے کی طرف سے ماڈلنگ کی, تو اس نے فلیٹ, میں نے کہا کیوں؟ کل کہ بابا میں نے آپ کو زندگی میں اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہوا. یہ جو ملک ہے ہمارا, اس ملک میں آپ کو اپنے ٹارگٹ, اپنے اس سینیریو سے اگر سروائیو کرنا ہے تو اس شعبے کا باس آپ کو خود ہونا چاہیے. آپ کا کوئی باس دوسرا ہوگا تو آپ نہیں کر پاؤ گے. تو میں یہ ایکٹیو پڑھ لکھ کے گیا, اللہ نے بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ دوحہ ایئرپورٹ پہ ہوتا تھا, لیکن وہ مالک ہے. راشد بھائی, کیا کبھی ایسا پرابلم اس نے پہلے اظہار کیا, کوئی دل کی تکلیف کا, یا ہائی بلڈ پریشر؟ نیور. بلکہ ڈاکٹرز جن سے پھر میری بعد میں گفتگو شروع, میرے دوست ہیں بہت بڑے نامور, ان کا کہنا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی مختلف, ایک تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہارٹ فیلئر. ہاں, ہارٹ فیلئر سب سے زیادہ خطرناک. ہارٹ فیلئر جو ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی جو زیادہ انرجی اور ریزسٹنس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جوان خون ہوتا ہے, ان کو ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سوئچ آف ہوتا ہے اور پھر آف ہو جاتا ہے. ودن سیکنڈ میرے ہاتھوں میں وہ چلا گیا. تو آپ کے سامنے ہی اس وقت بیٹھا تھا بیٹا؟ وہ مجھے, اب سنو, میں آج تو نے بڑی عجیب سے اس نہج کیا ہوا, میں بھتیجے کیا, ہاں میں اس کے میں اسے بتاتا ہوں. میں یہ ہے 21 دسمبر 2013 ارلی مارننگ میں اس کو وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کے گھر آیا ہوں. اس دن میرے جس جگہ میرا آفس تھا اس سینما میں, اس دن جرنلسٹوں کا ایک الیکشن تھا وہاں ہو رہا تھا. تو میں بھی, چونکہ ان سے میری دوستیاں بھی, تو ان کے پینل پہ میں بھی ایک جگہ میری ڈیوٹی لگی, تو میں نے وہاں اس میں, تو میں اس کو میں نے کہا یار اظہر میری تو اس طرح کی ہے بیٹا, تو میں پھر وہاں کہتا بابا میں بھی چلتا ہوں, مجھے نیند ویند کوئی نہیں آئی, میں بھی چلتا ہوں. وہ بھی ایک لونلینس ایک سال کی وہ جو رہا تھا وہاں, تو میں اس کو بھی ساتھ لے آیا. وہاں وہ سب سے ملا اور تصویریں بھی بنی. روبی انم اس کو کہتی وے اظہر چل تو اس کی زندگی کی روبی انم کی, اور اس نے جو تصویر اتاری پھر اس نے میری اتاری, میں نے اس کے ساتھ. اس طرح کا سارا دن اس طرح گزر گیا. رات کو گئے گھر, سو گئے, گپے وپے مارتے رہے. اگلے دن ریڈیو پاکستان کا یہ ایوان اقبال میں ان کی اینیورسری تھی, پتہ نہیں 17ویں, مجھے یاد نہیں اب کون کتنی, تو اس میں بھی اس نے کہا بابا چلے میں بھی چلتا ہوں. تو میں لے کے آیا. اس دن بھی وہ سب احباب سے وہاں ملا. شوقیہ ظہیر جو ہمارا کتنا بڑا نام ہے ریڈیو کا, اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا اس جوانی تک. تو وہاں سے جب وہ ختم ہوا تو رشید علی گاڑی وہ چلا رہا تھا, میں وہ آیا تو میں بھی ذرا ایزی مزے لے رہا تھا. ان کو چھوڑا, بارش ہلکی ہلکی, تو گھر چلے گئے. گھر جا کے بیٹھے ہیں, کچھ کھایا پیا, اس کے بعد بیٹھ کے باتیں تو مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ آپ یہ جو پھکے چینلوں کے ڈرامے کرتے ہو نا, تو یار چھوڑ دو, اب کیا تمہیں پرابلم ہے, میں لگ گیا ہوں نا, تو مل جل کر, اب کاہے کی فکر ہے تم؟ ارے میں نے کہا بیٹا میں یہ جو کام وام بھی کرتا تھا, تو میں تو کوئی, میرے اماں بابا میرے لیے کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں ایسٹس نہیں چھوڑ کے گئے تھے, بھرم چھوڑ کے گئے تھے جو میں نے نبھائے. میں نے تیرے لیے کام کرتا ہوں بیٹا, پڑھ لکھ گیا تو سارا کچھ کیا, تو میں اس لیے یہ ساری جو بھاگم دوڑ ہوتی تھی کہ تو سارا وہ جو تیرا وہ ہو گیا, اب تو ہو گیا. تو پھر مجھے کہتا ہے کہ یوں کر لیا کریں گے, اب ایسے 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 ایسے. وہی باتیں کرتے 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 ایک دم سے جیسے یوں کر کے ایک سانس ودن سیکنڈ وہ میرے ہاتھوں میں گر گیا, اینڈ ہی از نو مور. ودن سیکنڈ, 9-10 سیکنڈ کا. تو میں تو وہ بھی کہ اچھا میرے مالک, میں ایک لیونگ میں گیا, ایک کتارسس میں گیا ان کے, اس کے جانے کے بعد مجھے حالت, اس سے پہلے یہی اسی طرح کا ایونٹ ہمارے جمیل فخری, ہماری ساری زندگی کا ساتھی, وہ بیت چکا تھا, لیکن وہ اس کو نہیں سروائیو کر سکا اپنے اس دکھ کو, چلا گیا اس دنیا سے. میری کیفیت ہوگی, میں 2-3 مہینے بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں نا پاگلوں کی. میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بڑے کلیجے اور حوصلے والی. ایک دن مجھے اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو بابا بھی میرا یہی بھی نہ پیک اپ ہو جائے گا, تو میرے پاس آئی, کہنے لگی راشد صاحب بینگ اے مسلم آپ کے بلیفز ہیں کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں یہ رب کی امانتیں ہوتی ہیں؟
میں نے کہا ہاں کیوں نہیں, میں مسلمان ہوں تو کیوں نہیں. تو کہنے لگی انٹرپریٹیشن ذرا غور کرو. کہتی ہے امانت جو ہوتی ہے نا اس پہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں, اس پہ ڈیوٹی کیئرنگ کی ہوتی ہے, امانت کی کیئرنگ کرنی ہوتی ہے کہ جس کی ہے وہ جب واپس مانگے تو ایز اٹ از اس کو ملے. تو میں نے کہا فرخ تجھے نہیں پتا کہ میں نے اور تو نے کیا کیئرنگ؟ تو کہنے لگی تو وائی یو ورڈ. اس کی امانت تھی, اس نے لے لی. اس سے کچھ تھوڑا سا ہوتے ہوتے تو میں اس کیفیت سے نکلا جو یادوں میں ہے وہ گیا تھوڑی ہے ہمیشہ. ہمارے جیسے آپ کا وہ ہماری برخورداری کا ہے, وہ چلے گی تو وہ کیا ہم سے دور چلے گی؟ یہ وہ ایک ہجرت ہے جو الٹیمیٹلی ہر ہیومن بینگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن کرنی ہے. کس دن کرنی یہ بھی اس کو نہیں پتا. تو میں تو یہ بھی سہ گیا یار. ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا کہ بس ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دے. اللہ حافظ.